آج مسلمان سامنے والے پر بھی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا زمانہ آ گیا، کسی بیوہ کی کیا مدد کرتا، بیوہ کی زمین ہڑپ رہا ہے، کسی یتیم کا کیا سہارا بنتا، یتیم کو بے سہارا کر رہا ہے، کسی بہن کی کیا کفالت کرتا، بہن کی وراثت لوٹ رہا ہے، کسی پارٹنر کو کیا حق دیتا، پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی پڑوسی کا کیا خیال کرتا، پڑوسی پر ظالم اور جابر بنا ہوا ہے۔ ایک اسلام کی تعلیم کہ انسانیت کی تعلیم دی، بھائی چارگی کی تعلیم دی، اور آج کا مسلمان ظالم اور جابر اور جلاد بنا ہوا ہے۔ اگر آپ اسلامی بیانات سننا پسند کرتے ہیں تو ابھی منصور احمد قاسمی چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قصاصا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے سماج کا ایک اہم حصہ، ایک اہم عبادت، رفاعی خدمات، خدمت خلق کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار۔ مسلمانوں کو جس طرح عبادات پر توجہ دینی چاہیے اسی طرح خدمت خلق کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسلام میں خدمت خلق کی کس قدر اہمیت ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرات صحابہ نے بلا تفریق مذہب کے، مسلمان ہوں کہ غیر ہوں، بلا تفریق انسان و جانور کے، مخلوق کی خدمت کر کے دکھلائی۔ اور آج کے زمانے میں خدمت خلق سے دلچسپی رکھنے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی عبادت سے مطلب ہے، اپنی آخرت سے مطلب ہے، دوسرے مر رہے ہوں، پریشان ہوں، بھوکے ہوں، سوائے افسوس کرنے کے عملی طور پر کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بالمقابل دوسرے مذہب کے لوگ، خصوصاً عیسائی لوگ، گاؤں دیہاتوں میں جا کر چند پیسے دے کر
چند نوکریاں دے کر، چند شادیاں کرا کر، علاج و معالجہ کا سامان مہیا کر کے پورے گاؤں کے گاؤں کو عیسائی بنا لیتے ہیں، اور ہماری خواہشیں گھر کی حد تک، فیملی کی حد تک، خاندان کی حد تک محدود رہ جاتی ہے۔ میں جی لیا، میری اولاد جی لے، بس پوری دنیا جی لی۔ میں خوش ہوں، میری اولاد خوش ہے، بس پوری دنیا خوش ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حضرات صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ کہ خود تنگ دست ہو، فقر و فاقے میں ہو، بھوکے ہو، ضرورت مند ہو، لیکن اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سلککم فی سقر، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لوگ پوچھیں گے تمہیں کس وجہ سے جہنم میں ڈالا گیا؟ قالوا، جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، ایک تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اس آیت میں جہنم میں جانے کے دو وجہیں بیان فرمائی، پہلا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اور دوسرا ضرورت مندوں کا، غریبوں کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے۔ حقیقی انسان وہ ہے جو سامنے والے کے درد کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں، حقیقی انسان وہ ہے جو سامنے والے کی تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ مسلمان کسی پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ دوسرے پر ظلم ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے، نہ کسی پر ظلم کرے گا، نہ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ اور آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ، جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں لگے رہے گا، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہیں گے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ، اور جو مسلمان دوسرے مسلمان کی مصیبتیں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، فرج اللہ عنہ بها کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں اور پریشانیوں کو اس کے دور کر دیں گے۔ ہم کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی غریب کی، کسی محتاج کی مدد کر دے، اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کل قیامت کے دن ہماری گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب کے سوال و جواب کی جو پریشانی ہے، قیامت کی جو مصیبتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت جبرائیل نے اپنے سینے سے لگا کر دبایا، آپ علیہ السلام بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، جان جانے کا خطرہ محسوس ہوا۔ گھر آئے، اماں خدیجہ سے کہا زمبلونی زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، جان جانے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس موقع پر اماں خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کلا واللہ، قسم بخدا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟
انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داریاں نبھاتے ہیں، اپنے اور پرائے کے فرق کے بغیر ہر ایک کو اپناتے ہیں۔ وتحمل الکل، جو معذور ہے، کمزور ہے، جو بے سہارا ہے، اس کا سہارا بنتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس پر آپ خرچ کرتے ہیں۔ وتقری الضعیف، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے کاموں میں لوگوں پر آپ خرچ کرتے ہیں۔ نبی بننے سے پہلے 40 سالہ آپ کی یہ رفاعی خدمات تھی، یہ مخلوق کی خدمات تھی، خدمت خلق تھی، جس کو اماں خدیجہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان بھائی کے یا کسی غیر مسلم بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اللہ اس کا اجر کیا دیتے ہیں؟ فرمایا اسے جہنم سے بہت دور کر دیتے ہیں۔ کتنا دور کر دیتے ہیں؟ حضور نے فرمایا 7 خندقوں کے برابر دور کر دیتے ہیں، اور فرمایا ایک خندق سے دوسرے خندق کے درمیان جو فاصلہ ہے 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اتنا اللہ جہنم سے دور رکھیں گے جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، بلا تفریق مذہب کے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر ہو۔ اب وہ اولیاء جو لنگر چلاتے تھے، چاہے خواجہ اجمیری کا لنگر ہو، چاہے صابر کلیری کا لنگر ہو، یا جن جن اولیاء کے نام سے لنگر چلتا ہے، ذرا سوچو کتنا اجر و ثواب اللہ انہیں عطا کرتا ہوگا۔ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ 7 خندقوں کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے آدم کی اولاد یعنی انسان، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ قیامت کے دن اللہ بندے سے کہیں گے، بندہ تعجب سے پوچھے گا، اے اللہ کیا آپ بھی بیمار ہوتے ہیں؟ آپ تو بیماروں کو شفا دینے والے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تیرا فلاں بھائی، تیرا فلاں پڑوسی بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، یعنی اس عیادت کے بدلے میں تجھے خدا مل جاتا۔ اور آگے فرماتے ہیں، یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ تعجب سے پوچھے گا، اے اللہ آپ تو بھوکے کو کھانا کھلانے والے ہیں، کیا آپ کو بھی بھوک لگتی ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا ضرور میں آپ کو کھانا کھلاتا۔ اللہ کہتے ہیں، تیرا فلاں بھائی، فلاں پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہاں پا لیتا، کھانا کھلانے کی بدولت تجھے خدا مل جاتا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم استمتعتک فلم تسقنی، کہ میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ پوچھے گا، اے اللہ آپ کو بھی پیاس لگتی ہے، اگر معلوم ہوتا ضرور پانی پلاتا۔ اللہ کہتے ہیں، تیرا فلاں بھائی، تیرا فلاں پڑوسی پیاسا تھا، اگر تو پانی پلا دیتا مجھے وہاں پا لیتا، یعنی پیاسے کو پانی پلانے کی بدولت تجھے خدا مل جاتا۔ مطلب کیا ہے؟ خدمت خلق سے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ملتی ہے، بلکہ خدمت خلق سے خدا ہی مل جاتا ہے۔
اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المسلمون کالرجل واحد، دنیا بھر کے مسلمان ایک انسان کی طرح ہیں، خاندان الگ ہو، ملک الگ ہو، رشتہ داریاں الگ ہو، لیکن اسلام کا جو کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کلمے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک دھاگے میں پرو کر رکھ دیا ہے۔ فرمایا دنیا بھر کے مسلمان ایک انسان کی طرح ہیں۔ اشتکا عینہ، آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، بدن اس تکلیف، اشتکا کلہ، پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اشتکا رأسہ، سر میں تکلیف ہوتی ہے، اشتکا کلہ، پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ سماج میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں کسی ایک مسلمان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا سارا سماج، سارا معاشرہ، سارا خاندان اس تکلیف کو محسوس کرے گویا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تعلیم دی گئی انسانیت کی، یہ تعلیم دی گئی بھائی چارگی کی۔ آج مسلمان سامنے والے پر بھی رحم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا زمانہ آ گیا، کسی بیوہ کی کیا مدد کرتا، بیوہ کی زمین ہڑپ رہا ہے، کسی یتیم کا کیا سہارا بنتا، یتیم کو بے سہارا کر رہا ہے، کسی بہن کی کیا کفالت کرتا، بہن کی وراثت لوٹ رہا ہے، کسی پارٹنر کو کیا حق دیتا، پارٹنر کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی پڑوسی کا کیا خیال کرتا، پڑوسی پر ظالم اور جابر بنا ہوا ہے۔ ایک اسلام کی تعلیم کہ انسانیت کی تعلیم دی، بھائی چارگی کی تعلیم دی، اور آج کا مسلمان ظالم اور جابر اور جلاد بنا ہوا ہے۔ اسلام نے بلا مذہب کے تفریق کے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر ہو، بلکہ بلا انسان و جانور کے، جانور کے ساتھ بھی ہمدردی کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کا محل بتایا، کس کس کی خدمت کرنی چاہیے۔ خدمت کا ایک محل بیوہ اور غریب ہے۔ السعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، بیوہ کی مدد کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا درجہ رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو نماز کے پابند ہیں، وہ لوگ جو تقاضوں پر چلتے ہیں، وہ لوگ جو اور نیکی کا کام کرتے ہیں، کان کھول کر سننا چاہیے۔ بیوہ کی مدد کرنا، چاہے وہ بیوہ بہن ہو، چاہے وہ بیوہ خاندان کی ہو، چاہے وہ بیوہ محلے کی ہو، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہونے والا، رات بھر نفلیں پڑھنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا، اسے اللہ جو مقام دیں گے، جو اجر دیں گے، ایک بیوہ کی مدد کرنے پر اللہ وہ مقام، وہ اجر عطا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ خدمت کا دوسرا محل فرمایا یتیم کی کفالت کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یہ دو انگلیاں کے اشاروں سے آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دو انگلیاں جس طرح بازو بازو لگ کر ہیں، اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، کفالت کا مطلب اس کی پڑھائی کا خرچہ لے لے، اسے ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، حافظ بنائے، عالم بنائے، جو اس کے مقدر میں ہے اس کی کفالت کوئی یتیم کا لے لیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن وہ اور میں بازو بازو ہوں گے، اللہ اسے حضور کا پڑوسی بنائے گا۔ اور خدمت کا تیسرا محل آپ علیہ السلام نے جانوروں کو بتایا، جانوروں کے ساتھ ہمدردی، رحم کا معاملہ۔
فرمایا ایک فاحشہ عورت راستے سے گزر رہی تھی تو بھوکا کتا پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا تھا. اب اس عورت نے اپنے پیروں کا موزہ نکالا اور اس موزوں کے ذریعے سے پانی اس کتے کو پلایا. کون ہے؟ رابعہ بصریہ جیسی عبادت گزار نہیں ہے، بدکار ہے، زناکار ہے، فاحشہ ہے، لیکن ایک کتے کو پانی پلاتی ہے، کتے پر رحم کرتی ہے. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے. فرمایا فشکر اللہ لہا فغفر لہا. اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کا بدلہ یہ دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی. کب کون سی نیکی قبول ہو جائے، کب کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے یہ نہیں معلوم. چھوٹی چھوٹی خدمت بھی غنیمت سمجھ کے کرنا چاہیے. آج ہم چھوٹی چھوٹی معمولی خدمتوں کی سمجھتے کوئی حیثیت نہیں ہے. چلر بھیک مانگ کر ہی غریب روزانہ 1000-1500 روپے کما لیتا ہے. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی جو مخلوق کی خدمت ہے، رفاعی خدمات ہیں، خدمت خلق کی چیزیں ہیں، اسے غنیمت سمجھ کو کر لینا چاہیے. پتہ نہیں اللہ کے ہاں کون سی خدمت پسند آ جائے. رفاعی خدمات کے سلسلے میں حضرات صحابہ کے واقعات کو پڑھیے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے. دیکھا ایک خیمے کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے، اور خیمے کے اندر سے رونے کی آواز آتی ہے. اس شخص سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ڈلیوری کا وقت قریب ہے، درد سے تڑپ رہی ہے لیکن کوئی عورت ساتھ نہیں ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے. حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کی بیٹی ہیں ساتھ لاتے ہیں، خیمے کے اندر بھیجتے ہیں. پورے نارمل طریقے سے ڈلیوری ہوتی ہے اور اندر سے خوشخبری سناتی ہے. امیر المؤمنین اپنے دوست کو بیٹے کی خوشخبری سنا دیجیے. جیسے وہ آدمی امیر المؤمنین کا لفظ سنا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. میں جس سے بات کر رہا تھا وہ کوئی معمولی شخص نہیں، وہ تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ہیں. گھبرا گیا. حضرت عمر نے اس کو تسلی دی، اس کا وظیفہ جاری کیا. یہ ہے رفاعی خدمات. رفاعی خدمات کہتے کسے ہیں؟ خدمت خلق کہتے کسے ہیں؟ رضا الہی کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اس کے مخلوق کی بلا تفریق مذہب کے، بلا تفریق انسان و جانور کے، اللہ کے مخلوق کو راحت پہنچانا، اللہ کے مخلوق کی مدد کرنا، اسے کہتے ہیں خدمت خلق. اس لیے علماء نے خدمت خلق کے 3 قسمیں بیان فرمائی. ایک مال سے خدمت کرنا، دوسرے جان سے خدمت کرنا، اور تیسرے حسن اخلاق سے خدمت کرنا. اللہ نے مال دیا ہے، چل پھر کر مدد نہیں کر سکتا. کوئی مدد مانگنے کے لیے آیا، یتیموں کے سلسلے میں، بیواؤں کے سلسلے میں، غریبوں کے سلسلے میں، یا کسی رہائی کے سلسلے میں، تو آپ کو اللہ نے پیسہ دیا، پیسوں کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کیجیے. پیسہ نہیں ہے، اللہ نے صحت دی ہے، جوانی دی ہے، اٹھو چلو مخلوق کی خدمت میں لگو، رفاعی خدمات میں لگو. اور تیسرا حسن اخلاق سے، بیٹھے بیٹھے کوئی اچھا مشورہ دے دو. ڈاکٹر ہو، ایڈوکیٹ ہو، ہر ایک سے فیس لینا ضروری نہیں ہے. دن بھر میں 2-3 کام ایسے کرو جس کا معاوضہ اللہ کے پاس ملے. خدمت خلق کے ذریعے سے اللہ برکت کے 10 راستے کھول دیتے ہیں. خدمت ایسی ہونی چاہیے جو ہدایت کا ذریعہ بن جائے. خدمت ایسی ہونی چاہیے جس سے اسلام کا پرچار ہو.
واقعتاً مسلمان دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے، واقعتاً مسلمان دوسرے کا خیرخواہ ہوتا ہے، بلا تفریق مذہب کی خدمت کرنا عبادت ہے۔ حضرت عمر کا دوسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے تھے، دیکھا ایک بیوہ عورت مشکیزہ لے کر جا رہی تھی، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں کنویں میں پانی لینے کے لیے جا رہی ہوں۔ حضرت عمر نے کہا دن میں کیوں پانی نہیں لیا؟ کہنے لگی دن میں تو پردے کا اہتمام کرنا تھا، رات میں سب سو جاتے ہیں اس لیے اب جا رہی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر مشکیزہ لیتے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اپنے کندھے پر رکھ کر خود بیوہ کے گھر تک پہنچاتے ہیں اور اس بیوہ سے کہتے ہیں کہ صبح عمر کے پاس چلی جانا، تمہارا راشن بھی مل جائے گا اور تمہیں ایک خادمہ بھی مل جائے گی۔ وہ بیوہ کہنے لگی عمر تو امیر المؤمنین ہے، ہماری ان تک رسائی تو نہیں ہو سکتی، یعنی خود امیر المؤمنین ہے لیکن اس بیوہ کو پتہ تک لگنے نہیں دیا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایک راشن کی کٹ کیا دے دیا، فوٹو پر فوٹو، ویڈیو پر ویڈیو، ایسا پرچار کرتا ہے، کام چارنے کا کرتا ہے اور دکھاوا بڑھانے کا کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا عمر کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں خادمہ بھی دے دے گا اور تمہیں راشن بھی دے دے گا۔ صبح وہ بیوہ دربار میں پہنچی تو دیکھتی ہے وہی شخص ہے جو رات مشکیزے سے پانی پہنچایا تھا، گھبرا گئی، حیران ہو گئی۔ حضرت عمر نے تسلی دی اور خادمہ بھی دیا اور مہینے بھر کا راشن اور وظیفہ بھی جاری کیا۔ یہ ہے رفاعی خدمات۔ حضرات صحابہ کے واقعات پڑھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے چاروں طرف سے گھیرا شہید کرنے کے لیے، ان دنوں یہ خادمہ آتی تھی خدمت کے لیے، ایک دن نہیں آئی۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا ہوا، وہ عورت نہیں آئی؟ پتہ چلا اس کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے خدمت کے لیے نہ آ سکی۔ وہ محصور ہیں، چاروں طرف سے دشمن گھیرے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی سنا میرے پاس خدمت کرنے والی ضرورت مند ہے، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، فوراً 50 درہم کپڑے راشن اس کے گھر پہنچایا اور کہا اب 50 دے رہا ہوں، بچے کی جب عمر 1 سال کی ہو جائے گی 100 درہم وظیفہ جاری کروں گا۔ خود پریشانی میں ہے، خود چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں ہے، لیکن اپنے پاس کام کرنے والی کی خدمت ضرورت کو نہیں بھولا۔ یہ ہے رفاعی خدمات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیر روما کا مسئلہ آیا کہ ایک یہودی کا کنواں تھا، پیسے لے کر پانی دیا کرتا تھا، حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا 1400 سال پہلے 25,000 چاندی کے سکے دے کر بیر روما کو خریدا اور صحابہ کے لیے وقف کر دیا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے عام چندے کا اعلان کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ مجاہدوں کے لیے وقف کیا۔ اور سن 26 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع کی بات آئی، بڑی کرنے کی بات آئی، کیونکہ جمعہ میں پبلک زیادہ آ رہی تھی، مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی۔ تنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسوں سے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی۔ یہ حضرات صحابہ کے کارنامے ہیں، عبادت کے ساتھ ساتھ رفاعی خدمات کرنا، دوسروں کی ضرورت کو محسوس کرنا۔ میں جو کما رہا ہوں صرف میرا حق نہیں، میرے بھائی کا حق ہے، میری بہن کا حق ہے، میرے پڑوسیوں کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ جتنا کما رہا ہوں خود کا پیٹ پال رہا ہے، خود کے بیلنس بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، ان کا یہ معمول تھا، ہر مہینہ ان کی تجارت میں جو پروفٹ آتا تھا
اس کا ایک حصہ مخلوق کی خدمت میں، رفائی خدمت میں لگا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ تجارت میں نفع ہوا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4000 چاندی کے سکے وقف کر دیے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ دوسرے مہینے اور زیادہ برکت ہوئی، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے مہینے 40,000 چاندی کے سکے وقف کر دیے، اور تیسری بار اللہ نے اور نفع دیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 500 گھوڑے وقف کر دیے، اور چوتھی مرتبہ اللہ نے اور کاروبار میں برکت دی، اور چوتھی مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1,500 اونٹ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا۔ آج ہم ایک گھر پر دوسرا گھر، ایک دکان پر دوسرا دکان، 5 اولاد ہیں، ہر اولاد کے لیے ایک ایک بلڈنگ بنا دیا، پھر بھی اس سے کہو کہ ماہانہ جو کما رہے ہو اس میں تھوڑا سا حصہ غریبوں میں لگاؤ، رفائی خدمات میں لگاؤ، تو کیا بولتا ہے؟ حضرت قرضوں میں چل رہا ہوں، مارکیٹ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے، بزنس نہیں چل رہا۔ ہر ایک کے زبان پر یہی ہے۔ فرمایا ہر مہینہ جتنا کماتے ہو تھوڑا حصہ اللہ کے راہ میں لگاؤ، غریبوں کو دو، صدقہ کرو، اس کی برکت یہ ہوگی ہر مہینہ تمہاری جتنی آمدنی ہے اللہ اس میں برکت دیتا چلا جائے گا، اس میں بچت ہوتی چلی جائے گی۔ آج دیکھ لو ہر ایک رونا رو رہا ہے، لاکھ کما رہا ہے، 2 لاکھ کما رہا ہے، لیکن بچت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ معمول بناؤ اپنا کہ میرے ماہانہ جتنی آمدنی ہے اس میں سے اتنا ہر مہینہ پابندی کے ساتھ کسی بیوہ کو دے دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، انشاءاللہ اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری آمدنی میں برکت دے گا اور تمہیں خوب مال و مال کرے گا۔ تو دوستوں، اللہ نے جو دیا ہے پورا نہیں لگانا ہے، اس میں سے تھوڑا رفائی خدمات میں لگاؤ، خدمت خلق میں لگاؤ، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا موقع نہ دو۔ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خدمت خلق میں، رفائی خدمات میں خرچ کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ اسلامی بیانات سننا پسند کرتے ہیں تو ابھی منصور احمد قاسمی چینل کو سبسکرائب کریں اور دین کی بات دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔